لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله۔ گرامی قدر معزز برادران محترم، آج 24 جمادی الثانی ہے۔ آج کا جمعہ جماعت اہل سنت پاکستان پوری دنیا کے اندر یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منا رہے ہیں۔ آج آپ کے اس مرکز میں بھی یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان اور اس کے بعد تبرک بھی انشاءاللہ تقسیم ہوگا۔ پہلے بھی جانشین مصطفیٰ خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء مشیر رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان ہوا، تاہم آج جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہیں امام الصحابہ بھی کہا جاتا ہے، قائد صحابہ بھی کہا جاتا ہے، مشیر رسول بھی کہا جاتا ہے، جن کو میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے مصلح کا وارث بھی بنایا
اور جن کو سسر رسول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، جنہوں نے سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کیا اور جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے میرے ساتھی ہیں، ایسے دوست ہیں، ایسے محسن ہیں کہ جن کے احسان کا بدلہ روز محشر میرا خدا دے گا۔ ایسی قربت، ایسی صحبت کہ مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اے ابو بکر بھائی، میری عمر بھر کی نیکیاں تم لے لو اور غار ثور والی ایک نیکی مجھے دے دو۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آسمان رحمت سے رب کائنات جبرائیل امین کو بھیج دے کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام کہہ دو اور یہ کہہ دینا کہ ابو بکر سے پوچھیں کیا وہ مجھ سے راضی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں بیٹھے چہرہ ودوحات کی زیارت کر رہے ہیں، ٹکٹکی باندھی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو جبرائیل امین حاضر ہو کے یہ میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرما رہا ہے میرے ابو بکر سے پوچھو کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغام خدا جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچتا ہے وہ کیسا منظر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جواب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خالق سے پوچھئے کہ وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ کیوں کہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ بلند و بالا مگر پھٹا لباس، بیری کے کانٹوں کے ساتھ بٹن لگے ہوئے، اتنا اسلام کے لیے اتنی قربانیاں جن کی، پھر رب کائنات جن کے لیے ثانی اسنین کا یہ نوٹیفیکیشن کر دے، اعلان کر دے ان کا مرتبہ مقام، ہم ان کا کیسے احاطہ کر سکتے ہیں؟ ہاں اتنا ضرور ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کا نام ہمارے لیے مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے، ان کی نسبت ہمارے درجات کی بلندی کا سبب ہے، ان کا نام ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ
ہجرت کی رات جن کے دروازے پہ میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائیں. اللہ اکبر. فضائل میں یقیناً یہ بیان کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کی رات مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور اپنے بستر پہ لٹایا. یہ فضیلت اپنی جگہ قابل احترام ہے، معتبر ہے، مگر دروازے پہ چل کے جانا یہ اس سے کہیں مرتبہ بلند رکھتی ہے. اللہ اکبر. فضائل میں یہ بیان ضرور کیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا. یہ فضائل میں بیان کیا جاتا ہے سر آنکھوں پہ، مگر یہاں تو کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، مگر جان نشین مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ جنہوں نے اپنے کندھے پہ محبوب آقا کو بٹھایا ہے، کندھے پہ بٹھایا ہے. اور اس میں بحث میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ مولا کائنات کے ہاتھوں سے کیوں بت گروائے تھے، یہ ایک الگ بحث ہے. اللہ اکبر. یہاں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہاں کندھوں پہ بٹھایا گیا ہے، یہاں کندھوں پہ سواری کی ہے. اللہ اکبر. یہاں صوفیاء کرام جو ہیں وہ اپنا رنگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ابو بکر میرے بعد امت کا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ بتلانا چاہتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر سب سے بڑی بات، جہاں غزوات کے اندر پیارے محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے لیے، دین کے لیے جنگیں لڑیں، وہاں ہجرت کی رات جس وقت غار میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے اندر داخل ہو کے غار کی صفائی کی، پھر محبوب آقا تشریف لائے، اندر پھر داخل ہوئے، یہاں صوفیاء کرام پھر ایک بات لکھ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جو تم میں سے یہ ارادہ رکھے کہ تمہارے دل کے اندر عشق رسول پیدا ہو جائے، محبت رسول پیدا ہو جائے، تو پھر تم پر لازم ہے کہ پہلے سیدنا صدیق اکبر کی محبت اپنے دل میں بسا لو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لو. پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے دل کو صاف کر دیں گے، پھر وہ پاکیزہ ذات کا عشق تمہارے دل کے اندر آئے گا. جو دلوں کے اندر نفرتیں، قدورتیں، بغض، حسد، کینہ، یہ ساری بیماریاں موجود ہوتی ہیں، یہ بیماریوں کا خاتمہ پہلے سیدنا صدیق اکبر کی محبت کرتی ہے. یاد رکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے اگر ہم اسے اپنا لیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غار کو صاف کیا، یہاں بھی مورخین، یہاں بھی تاریخ رقم کرنے والے طبقات سعد میں بھی یہ بات تحریر کر جاتے ہیں. طبرانی نے بھی اپنے انداز میں نقل کی ہے، شعرانی نے بھی اسے اپنے رنگ میں بیان کیا ہے کہ وہاں پہلے اندر داخل ہو کے چادر کو پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے. آخری سوراخ کے وقت وہ جو
ایڑی رکھی گئی اور ایڑی پر جو سانپ نے ڈنگ مارا وہ بھی ایک اپنا انداز تھا، اس سانپ کا اپنا ایک عشق تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ بغض صدیق میں ڈنگ مارا تھا، نہیں، بلکہ وہ عشق رسول میں، وہ محبوب آقا کی زیارت کے لیے جو ہے وہ بڑا بے چین تھا، بے قرار تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتا تھا. اور پھر اس نے سن رکھا تھا کہ اس غار کے اندر محبوب آقا تشریف لائیں گے، خوشبو پہلے ہی مہک رہی تھی، تو اس کا یہ جو ہے ارادہ یہی تھا کہ میں یہاں زیارت رسول اللہ کروں گا. اور جس وقت اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈنگ کھا لیے، یہاں بھی پھر میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، جو ہے صاحب عشق جو ہے وہ یہ بات رقم کرتے ہیں کہ وہاں تو جو ہے عصر کی نماز جانے پر دکھ کا اظہار کیا گیا تھا. اللہ اکبر. میں اشارہ کر کے بات آگے جو ہے گزارنا چاہتا ہوں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی میں سر رکھا ہوا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، عصر کی نماز جا رہی تھی، مگر نماز کے غم میں اللہ اکبر آنکھوں سے آنسو نکلے تو محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو ہے سورج کو واپس لوٹا دیا کہ میرے علی کی نماز قضا نہ ہو. اور پھر جس وقت تک حضرت علی نے نماز مکمل نہیں کی تھی اس وقت تک سورج کھڑا رہا تھا. پہلے سورج اپنی مرضی سے غروب ہوتا تھا، آج سورج علی کی مرضی سے غروب ہوگا. کیوں کہ جو ہے اب علی اطاعت رسول میں ہے. توجہ کیجئے گا، جو یہاں سے پھر میں ایک بات نتیجہ اخذ کرنے لگا ہوں، جو اطاعت رسول میں ہوتا ہے پوری کائنات اس کے اطاعت میں ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو اطاعت رسول میں ہوتا ہے پوری کائنات اس کے اطاعت میں ہوتی ہے. جب چاہے گا اس وقت سورج غروب ہوگا، جتنی چاہے علی نماز لمبی کر لے سورج کھڑا رہے گا. اور اس طرح ادھر آ جائیے، اللہ اکبر، غار کے اندر جس وقت سانپ نے ڈنگ مارا، شدت جو ہے درد کی شدت کی وجہ سے وہاں تو نماز جانے کا خطرہ تھا، یہاں جان جانے کا خطرہ تھا. آنکھوں سے آنسو جیسے ہی ٹپکے، اللہ اکبر. یہاں پھر اسی حدیث پر حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ کا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، چونکہ آپ سلسلہ قادریہ کے پیشوا ہے، میں قادری ہوں، اس لیے مجھے زیادہ ان سے لگاؤ رہتا ہے. اور پھر وہ جو ہے صاحب عشق بھی ہیں، وہ صاحب عشق بھی ہیں، صوفیاء میں ان کا بہت بڑا نام ہے. شیخ شبلی علیہ رحمہ وہ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو درد کی وجہ سے آنسو نہیں آئے تھے، اللہ اکبر، بلکہ اس بات پہ فخر تھا کہ آج تاجدار مدینہ شریف، آج میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم الرسول پیغمبر میری گودی میں ہے اور میں اکیلا ہی دیدار مصطفیٰ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس خوشی میں ان کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے، شکرانے کے طور پر آنسو آئے تھے، نہ کہ کسی وہ سانپ کے ڈسنے پہ. شیخ شبلی سے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہر ایک کا اپنا رنگ ہوگا، اپنا طرز ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد کے بچھڑ جانے کا غم نہیں تھا، چہ جا کے جان جانے کا غم ہوتا، دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی. نہیں، بلکہ وہ عشق رسول کے اندر غوطہ زن ہو کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ اکبر. اور پھر صرف یہی نہیں، پیارے محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ نبوت کھولی، آنکھ کھولی، دیکھا کہ میرے صدیق کے آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا کہ اے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کسی چیز نے ڈنگ مار لیا ہے، ڈس لیا ہے. آپ نے فرمایا پاؤں پیچھے ہٹا لیجیے. سانپ اندر آ گیا. اللہ اکبر. یہاں پھر صاحب عشق نے بہت باتیں لکھی ہیں کہ سانپ سے
جو سوالات ہوئے میں نہیں چاہتا کہ اس بحث کو پھر چھیڑ لوں. بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے کہ میرے محبوب آقا نے فرمایا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے, کوئی اور جو ہے طریقہ اپنا لینا تھا, یا میں نے جب باہر آنا تھا پھر تم دیکھ لینے تھے, کیا ایک ہی جو ہے یہی طریقہ رہ گیا تھا. خیر اس بات کو جو ہے نا پھر ہم طول نہیں دیتے, یہی سٹاپ کرتے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق رسول کے اندر جو ہے اطاعت رسول کے اندر جو ہے ڈانگ جو ہے کھا لیا مگر پاؤں پیچھے نہیں ہٹایا. یہ کردار جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں یہ درس دے رہا ہے, ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے مگر عظمت رسول پہ آنچ نہ آئے. یہ پیغام, یہ درس, یہ ہمیں تبلیغ کی جا رہی ہے, یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی جان دینی پڑے دے دینا مگر عظمت رسول پہ جو ہے کبھی آنچ نہ آنے دینا. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو ہم اپنے حجروں میں چلے جاتے ہیں, آج تھوڑی سی پریشانی آ جائے ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلتے, آج حکومت تھوڑا سا ہمیں دبکا دے, ڈرا دے, دھمکا دے, ہم اپنے جو ہے گھروں سے باہر نہیں نکلتے. نہیں, ارے کردار صدیق اکبر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر محبوب آقا سے محبت کرنی ہے تو اس انداز میں کرنی ہے کہ اگر جان جاتی ہے چلی جائے مگر تم پر لازم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے ادا پہ جو ہے اس پہ پورا پہرا دیتا ہوا ادائے صدیق کی پاسداری کرتے ہوئے تم پر لازم ہے کہ تم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر محبت رسول میں, عشق رسول میں غوطہ زن ہو کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تم میدان عمل میں نکل آنا. اور پھر اعزاز کیا ملتا ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پھر اعزاز کیا ملتا ہے؟ ارے قربت رسول کا اعزاز کیا ہے, قربت رسول اور محبوب آقا کی صحبت میں بیٹھنے کا جو ہے انداز کیا ہوتا ہے, پھر رنگ کیا چڑھتا ہے کہ جیسے ہی مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں لوگ جو ہے اس چونکہ انہوں نے ظاہری طور پر میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا, انہوں نے پیغمبر خدا کو نہیں دیکھا تھا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی. اب جیسے ہی مدینہ قریب آتا ہے سارے یہ حیران ہوتے ہیں, وہ دونوں شخصیات آ رہی ہیں, ان میں سے آقا کون ہے, غلام کون ہے. یہ رنگ ہے, یہ عشق رسول ہے. اسے کہتے ہیں فنا فی شیخ ہونا, اسے کہتے ہیں کہ اپنے مرشد کا رنگ چڑھ جانا, اسے کہتے ہیں کہ اپنے مرشد کے ساتھ حقیقی محبت یا وفا کا یہ صلہ ہوتا ہے کہ پھر عام سمجھ نہیں سکتا کہ ان میں کون دوسرا ہے اور کون حقیقت پہ ہے. اور پھر جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ جو ہے اس وقت یہ لوگ جو ہے میری طرف راغب ہو رہے ہیں کہ سفید ریش ہے, ہو سکتا ہے کہ یہی پیغمبر ہو, تو آپ نے فوراً کیا کیا, اپنی چادر اٹھائی اور پیارے محبوب آقا کے اوپر کر دی. اللہ اکبر, وہ کیسا منظر ہوگا, وہ کیسا منظر ہوگا. یہاں ٹھیک ہے میرے احباب, میرے کچھ دوست فضائل میں یہ بیان تو ضرور کر دیتے ہیں کہ چادر کے نیچے اہل بیت کو لے لیا, تو یہاں وہ تو میرے اور آپ کے آقا نے چادر کروائی تھی, تو یہاں میرے اور آپ کے آقا پر بھی تو چادر آ رہی ہے. اللہ اکبر. میں تشبیہ نہیں دیتا, میں کوئی موازنہ میرا مقصد نہیں ہے, لیکن فضائل صدیق اکبر اس میں بیان کرنا لازم ہے مجھ پہ کہ صرف یہ بیان کرتا رہوں کہ چادر آ گئی ہے, اس کے اندر اہل بیت آ گئے ہیں, وہی پاک رہ گئے, وہی فضیلت پا گئے. نہیں, اگر صرف یہ بیان کروں تو یہ رافضیوں کا طرز ہے, یہ رافضیوں کا طریقہ ہے کہ ون سائیڈڈ ہو جانا. ہم ون سائیڈڈ نہیں, الحمدللہ اہل سنت ہیں, اور جماعت اہل سنت کا یہ مشن ہے اہل سنت کا. یہ بعض لوگ یہ نعرہ ضرور لگا دیتے ہیں
کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، لیکن حقیقت میں یہ نعرہ نہیں ہے، نعرہ یہ ہے، اصل میں فکرہ جملہ یہ شعر یہ ہے کہ ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم مسلک ہیں، ہم مرتبہ نہیں ہیں۔ کیوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی لخت جگر، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے آقا کے نکاح میں ہیں۔ اگر بیٹی کا نکاح دینا اعزاز ہے تو بیٹی کا نکاح لینا بھی اعزاز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا، شاید کہ کوئی ایسا جملہ ہو کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ افتراء پیدا ہو جائے، ارے جس کو بیٹی دی جاتی ہے وہ بیٹے کا درجہ رکھتا ہے۔ تو جو چاہوں گا کہ جس کو بیٹی دی جائے، داماد جو ہے وہ بیٹے کا درجہ رکھتا ہے، جو سسر ہوتا ہے وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ آج بیٹے کا درجہ بیان کیا جاتا ہے، داماد کا درجہ بیان کیا جاتا ہے، داماد کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مگر سسر کا درجہ بھی بیان کیا جانا چاہیے۔ جان نشین مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر سسر ہیں، اور ہم سب کی اماں جان سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر ہیں، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باپ کا درجہ کوئی بھی نہیں بیان کرتا، جو بھی بیان کرتا ہے جو ہے بیٹے کا درجہ بیان کر جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، بات ہو رہی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وفا کا عالم دیکھیے، وفا کا عالم دیکھیے کہ جس وقت میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے میرے پاس، انتہائی مختصر کر رہا ہوں میرے بھائی، جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک قریب ہوتا ہے تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے ساتھ مشاورت کر کے خلیفہ کا اعلان کرتے ہیں، وصیت لکھواتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، تاریخ کا رخ پھیرنے کی بڑی کوشش کی ہے، مگر قربان جاؤں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جنہوں نے وہ پورا وصیت نامہ لکھا تھا، وہ جو چشمدید گواہ تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت جان نشین مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ وصیت نامہ لکھوایا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ فاروق عمر بن خطاب ہوں گے، وہ فاروق اعظم ہوں گے، یہ اناؤنس کیا۔ اور پھر یہی نہیں، صرف لکھوایا نہیں بلکہ علالت کے باوجود، بخار کی شدت کے باوجود اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور عام لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے اعلان کیا کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔ یہاں کچھ لوگ زبان درازی کرتے ہیں کہ حق غصب کیا گیا، ارے چھوڑو اس بات کو، تمہیں بے لگامہ کس نے چھوڑ دیا ہے کہ جو صحابہ کو غاصب کہتے ہو؟ کیا اس وقت تمہیں کوئی فالج نہیں ہوا؟ کیا تمہاری زبانیں گند نہیں ہوئی؟ کیا تم ہلاک تباہ و برباد نہیں ہوئے کہ جو صحابہ کرام کو غاصب کہتے ہو؟ میرے بھائی لمحہ فکریہ ہے، اگر آج ہم اہل سنہ و جماعت اپنے اکابر صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا دفاع نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آج کے جس کو جی چاہتا ہے وہ زبان درازی کرتا ہے، اور بالخصوص آج کے جمعہ کے اندر پورے ملک کے اندر جماعت اہل سنت پاکستان مذمتی قرارداد پاس کر رہی ہے کہ جو کراچی کے اندر ایک مخصوص ٹولے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی شان میں ہرگز جو ہے گستاخیاں برداشت نہیں کی جائیں گی۔
پھر یہ اگر تم نے لگام نہ ڈالی تو یہ امن اپنے پاس رکھنا. ہم ان صحابہ کرام کی گستاخیاں ہرگز برداشت نہیں کریں گے جو ایسا بے لگامہ ایک ٹولہ جو ہے وہ امن کو تباہ کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف زبان کھولے. میرے بھائی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وصال ہوتا ہے پہلے وصیت کرتے ہیں صحابہ کرام کو کہ میرے پیارے بھائی توجہ کیجئے گا کہ یاد رکھنا میرے محبوب آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر والے دن انہوں نے انتقال فرمایا تھا، وصال کیا تھا، میرا بھی ٹائم قریب آ گیا ہے، یاد رکھنا میرا غسل جو ہے میری زوجہ دے گی. وصیت کر رہے ہیں حضرت اسماء کے بارے میں وصیت فرما رہے ہیں اور ان کی معاونت فرمایا کہ میرا بیٹا عبد الرحمن کرے گا. وصیت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر یہ وصیت کی کہ میرے کفن کے اندر یہی میرے کپڑے دھو کے دوبارہ ڈال دینا. پوچھا گیا آپ امیر المسلمین جو ہے مومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، جو ہے نیا کفن کیوں نہ پہنایا جائے؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ نیا زندوں کے لیے دے دینا، مردوں کے لیے تو یہی کافی ہوتا ہے. مرنے والوں کو کیا ضرورت ہے؟ ایمان سلامت ہو، ایمان کی پختگی ہونی چاہیے، لباس سے فرق نہیں پڑتا. یہ پیغام بھی میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آج ہمارے ایمان کمزور مگر لباس اچھے سے اچھا ہو گیا ہے. آج ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ماننا پڑے گا. رب کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول سکتے آپ. ہم جھوٹ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. رب کے گھر میں بیٹھے ہیں، قبلہ رخ بیٹھے ہیں اور جمعے کا دن ہے. میرے بھائی آج ہمارے ایمان کمزور ہو گئے جس کی وجہ سے اغیار نے صحابہ کرام کو بھونکنا شروع کیا ہے. آج ہمارے ایمان کمزور ہو گئے. اللہ اکبر. اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل دے کے کفن پہنا کے اور اسی چارپائی پر جس پر میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم میں اطہر رکھا گیا تھا اسی چارپائی پہ مجھے لٹا کے روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ وصیت سن لیجئے، ایمان تازہ ہوگا. عقیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا، میرے اور آپ کے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل میرے اور آپ کے ایمان کا جو جز ہیں، جو ایمان عین ایمان ہے، ان کا عقیدہ سن لیجئے. آپ نے فرمایا میرا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ اطہر کے سامنے رکھ دینا، روضہ اقدس کے سامنے، اور یہ صدا دے دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رفیق، آپ کا یار یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو روضہ اقدس کے اندر جگہ عنایت فرما دیں. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ درخواست پیش کی جاتی ہے روضہ اقدس کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. اور یہاں پھر میں ایک مسئلہ تمام فقہاء نے لکھا ہے، بلا تفریق سب نے لکھا ہے. آج جو بغض صحابہ رکھتے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں اور اب جو ہے تحقیق کرتے پھریں کہ جہاں کی مٹی سے انسان تخلیق کیا جاتا ہے، بندے کا وجود تیار ہوتا ہے، وہیں جا کے دفن ہوتا ہے. ذہن میں رکھ لیجئے گا. تمام فقہاء نے لکھا ہے جہاں سے مٹی اٹھا کے میرا وجود تیار ہوا ہے وہیں مجھے دفن کیا جائے گا، وہی جگہ مجھے ملے گی. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سے مٹی اٹھا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا خمیر تیار کیا گیا. یہ آج کا فیصلہ نہیں ہے کہ جو روضہ اقدس کے اندر ہے، یہ آج کا فیصلہ نہیں، یہ ازل سے فیصلہ ہے. اور اس فیصلے سے آج
کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے روضہ رسول کے اندر دو شیخین جو ہے یہ شیخین کیسے موجود ہیں جو ہے ابو بکر صدیق اور پھر یہ زبان کھولنا کہ جیسے ہی ہمارا دور آئے گا ہم ان کو شیخین کو ان کی قبریں اکھاڑ کر باہر پھینک دیں گے ان کو. ارے تمہیں کون اجازت دے گا؟ تمہیں ایسا کرنے سے پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کو مسمار کرنے کے لیے پہلے ہمیں جو ہے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کی تذلیل کرنے کے لیے پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا. اللہ اکبر. لمحہ فکریہ ہے. ہم جو ہے حکومت وقت کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ایسے بے لگام گروہ کو ٹولے کو لگام دی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کا امن تباہ ہو جائے. اور پھر یاد رکھ لو ہر گھر سے جو ہے غازی علم دین شہید بھی نکلے گا, غازی ممتاز قادری بھی نکلے گا. یہ تم پھر اپنا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ صحابہ کرام کی توہین کی جائے اور ان کی عزت کو پامال کیا جائے. اگر ایسا کرنے سے نہ روکا گیا تو یہ آپ اپنا امن اپنے پاس رکھ لینا. یہاں پھر کچھ نہیں ہوگا, دمادم مسک اندر ہوگا. میرے بھائی جمعے کا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ورنہ اور بھی بہت کچھ عرض کرتا. دعا ہے رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے.